دو اسم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء الحسنہ میں سے ایک ہے غنی، اور غنی کے ساتھ قرآن پاک میں حلیم کا اسم بھی آیا ہے اور حمید کا اسم بھی آیا ہے، یعنی کہیں پر غنی حمید بھی ہے اور کہیں پر غنی حلیم بھی ہے۔ اب ان کا تعلق کیا بنتا ہے؟ پہلے تو آپ غنی کو سمجھ لیجئے کہ غنی کیا ہے۔ غنی سے مراد یعنی وہ ذات کہ جو اپنے وجود، اپنی ذات میں اور اپنے کاموں میں کسی کا محتاج نہیں ہے، اور وسائل، سورسز، سب کا سرچشمہ وہ اسی کی ذات ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ انسان کی ساری ضرورتیں انہی وسائل سے پوری ہوتی ہیں، انہی وسائل سے پوری ہوتی ہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ غنی ہے، اپنی ذات میں بھی کسی کا محتاج نہیں اور اپنے کاموں میں بھی کسی کا محتاج نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات میں جو وسائل اور نعمتیں پیدا کی ہیں اس سے انسان فیض یاب ہوتا ہے، یعنی انسان کی ضرورتیں اس سے پوری ہوتی ہیں۔ گویا وہ کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہیں۔ اچھا، ایک تو یہ قرآن پاک بیان کرتا ہے غنی، ایک اسی سے ملتی جلتی ایک صفت ہے، وہ ہے مغنی۔ یہ بھی قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت، یہ اسم بیان ہوا ہے۔ مغنی سے کیا مراد ہے؟ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو بھی غنی کرتا ہے، یعنی جیسے ہم فعل متعدی کہتے ہیں نا کہ جس میں دوسرے پر اثر پہنچتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں کو بھی غنی کرتا ہے، وہ مغنی بھی ہے، صرف غنی نہیں ہے۔ ہم تو غنی ہوں تو ہم دوسرے کو غنی نہیں کرتے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ جو خود غنی ہے اور مغنی بھی ہے، یعنی دوسروں کو بھی غنی کرتا ہے۔ اب اس دوسروں کو جو غنی کرنا ہے یہ غنائے مطلق نہیں ہے، یعنی اس سے مراد یہ کہ وہ ہمیشہ کے لیے اور مکمل طور پر وہ غنی نہیں ہو جاتے، بلکہ ان کی حاجت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رہتی ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو عطا کرتا رہتا ہے تو ان کی غنایت رہتی ہے، ان کی امیری رہتی ہے، بے نیازی رہتی ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت ہے دونوں میں، یعنی غنی بھی اور مغنی بھی۔ خود بھی وہ اپنی ذات، اپنے وجود اور اپنے کاموں میں کسی کا محتاج نہیں ہے، اور وہ دوسروں کو بھی نعمتیں اور وسائل دیتا ہے، اور وہ لوگ بھی پھر غنی ہو جاتے ہیں، یعنی مخلوق خدا جو اللہ کی مخلوق ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ غنی کے ساتھ حلیم کو کیوں بیان کیا گیا اور غنی کے ساتھ حمید کو کیوں بیان کیا گیا؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ غنی ہے، اور یہ جو غنی صفت ہے یہ منفی معنی میں نہیں ہے، یعنی ایسا اللہ غنی نہیں ہے کہ جو بالکل بے پرواہ ہو، جیسے انسان بے پرواہ ہو جاتے ہیں، جب ان کی ضرورت پوری ہو گئی تو وہ اپنے محسن کو بھول گئے، جب ضرورت پوری ہو گئی جو اپنے سے کم تر ضرورت مند ہیں ان کو بھی بھول گئے، اور انسان کے مزاج میں، طبیعت میں تکبر آ گیا، سرکشی آ گئی۔ لیکن اللہ کا معاملہ کیا ہے کہ وہ غنی ہے، وہ خود کفیل ہے، اور انسان کو اس کے وجود اور رزق اور ترقی کے لیے جو بھی ضرورت ہو وہ اسے اللہ پاک فراہم کرتا ہے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے نیاز ہے، وہ اگر چاہتا تو انسان سے بالکل ہی بے پرواہ ہو جاتا، بے نیاز ہو جاتا، انسان کی ضرورتوں کو پورا نہ کرتا، اپنی مخلوق کے لیے رزق کا اہتمام نہ کرتا، وہ کر سکتا تھا ایسا، لیکن وہ غنی کے ساتھ حمید بھی ہے، یعنی وہ ایسا غنی نہیں ہے کہ بالکل ہی بے حس اور بے پرواہ ہو گیا اپنی مخلوق سے، اس لیے کہ وہ مخلوق کا محتاج نہیں ہے، وہ اپنی ذات میں، اپنے وجود میں، اپنے کاموں میں وہ انڈیپینڈنٹ ہے، وہ آزاد ہے، اور وہ غنی ہے، محتاج نہیں ہے کسی کا۔ لیکن اللہ تعالیٰ محتاج کسی کا نہیں ہے، لیکن وہ حمید ہے، یعنی بے نیاز ہونے کے ساتھ ساتھ، غنی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اپنی مخلوق کا خیال بھی رکھتا ہے، ان کی ضرورتوں کو پورا بھی کرتا ہے، ان کو وسائل بھی مہیا کرتا ہے، ان کو رزق بھی مہیا کرتا ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات غنی حمید ہے، یعنی غنی اور قابل تعریف بھی ہے، اس لیے حمید کو ساتھ بیان کیا گیا۔
اور غنی کے ساتھ حلیم کو بھی بیان کیا گیا۔ وہ اس لیے بیان کیا گیا کہ جو غنی ہوتے ہیں ان میں حلم نہیں رہتا، بردباری نہیں رہتی، ٹھہراؤ نہیں رہتا، ان کے اندر برداشت، صبر ختم ہو جاتی ہے، اور ان کا جو سلوک اور رویہ طریقہ ہوتا ہے کمتر لوگوں سے یا اپنے ماتحتوں سے وہ اچھا نہیں ہوتا۔ ان کے ذہنوں میں یہی ایک خناس، ایک فطور ہوتا ہے ان کے ذہنوں میں، وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کیا اس سے بلا۔ تو یہ جو ان کی مینٹیلٹی ہوتی ہے وہ ان کو فرعون بنا دیتی ہے، نمرود بنا دیتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ غنی کے ساتھ حلیم بھی ہے۔ اب دیکھیے، جس کے پاس سورسز ہوتے ہیں، اگر کوئی اس کی نافرمانی کرے تو وہ تو اگلے دن اس کو اٹھوا کر کیا سے کیا اس کے ساتھ سزا اس کو دیتا ہے، عقوبت خانے میں ڈلوا دیتا ہے، لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ شخص کہاں گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے نافرمانی کر دی اس غنی کی، ایسے شخص کی جس کے پاس وسائل، مال، دولت، سرکاری وسائل ہیں، حکومتی وسائل ہیں، وہ بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے وہ۔ اب اگر کسی نے اس کی نافرمانی کر دی، اس نے کہا اس کو اٹھا لو اور اس کی اچھی مرمت کرو، اس کو سزا دو۔ اور لوگوں نے، بڑے بڑے لوگوں نے اپنے عقوبت خانے بنا رکھے ہوتے ہیں جہاں پر لوگوں کو جا کر سزا دیتے ہیں جو ان کی بات نہیں مانتے، نہیں سنتے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات حلیم ہے، مخلوق نافرمانی بھی کر رہی ہے پھر بھی وہ دیے جا رہا ہے، مخلوق اس کا انکار کرتی ہے وہ پھر بھی ان کو کھانا بھی دیتا ہے، ان کو وسائل بھی دیتا ہے، سب کچھ مہیا کرتا ہے۔ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر کوئی اس کو نہیں مانتا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ غضب میں آ کر اس کا رزق بند کر دے۔ تو یہ اصل معاملہ ہے کہ جب ہم غنی کی صفت کو دیکھتے ہیں تو اس کے ساتھ حمید کی صفت بھی آتی ہے، یعنی یہ ایسا غنی ہے جو قابل تعریف ہے۔ کئی غنی ایسے ہوتے ہیں جو قابل تعریف نہیں ہوتے اپنے کردار اور اپنے اخلاق کی وجہ سے۔ یہ ایسا غنی ہے کہ جو حلیم ہے۔ بہت سے آسودہ حال اور اہل ثروت ایسے ہوتے ہیں، حلم نام کا نہیں ہوتا ان کے اندر، برداشت نہیں ہوتی، حوصلہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ غنی ہے، بے نیاز ہے اپنی مخلوق سے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ الصمد، اللہ صمد ہے، تو یہاں پر صمد سے مراد کیا ہے کہ اللہ وہ ذات ہے کہ اس کا ہر کام ہمارے بغیر ہو جاتا ہے، لیکن ہمارا کوئی کام بھی اس کے بغیر نہیں ہوتا۔ تو لیکن آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی مخلوق سے کتنی محبت کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محبت کے 100 حصے بنائے، 100، اور ان 100 میں سے ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کو دیا، یعنی والدین کو دیا، چرند پرند کو دیا، جانوروں کو دیا، سب کو وہ اسی محبت سے حصہ ملا۔ رشتہ داروں سے محبت، بہن بھائیوں سے محبت، ہمسایوں سے محبت، دوستوں سے محبت، یہ ساری محبتیں اس ایک حصے میں ہے۔ اور یہاں تک کہ جو وحشی جانور ہے جب وہ اپنے بچے پر پاؤں رکھتا ہے اور یعنی اس پاؤں کو اٹھا لیتا ہے، رسول اللہ نے فرمایا یہ بھی اسی ایک جز جو محبت کا اللہ نے عطا کیا اس کا یہ حصہ ہے۔ یعنی وحشی جانور بھی اپنے بچے کو تکلیف نہیں دیتا، اس سے محبت کرتا ہے۔ تو 99 حصے جو محبت ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پاس رکھی ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ ایک حصے محبت کا یہ عالم ہے تو 99 حصے جو محبت ہے اس کا کیا عالم ہوگا۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کو سمجھنے کے لیے یہ حدیث بہت اچھی مثال ہے کہ 99 حصے محبت اللہ کے پاس ہے۔ تو غنی کا جہاں پر بھی ذکر آیا قرآن پاک میں، کریم کا ذکر ہوا، حلیم کا ذکر ہوا اور حمید کا ذکر ہوا، وہ اسی بنیاد پر ہی ذکر ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس تصور کو اور اس تأثر کو ختم کرتا ہے جو انسانوں میں موجود ہوتا ہے کہ جو غنی ہوتا ہے اس میں حلم بھی نہیں ہوتا، جو غنی ہوتا ہے اس کا کردار کوئی قابل تعریف بھی نہیں ہوتا۔ اچھے لوگ بھی ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو اس طرح کا کردار رکھتے ہیں یہ مثالیں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بارے میں یہ بتا دیا کہ میں وہ غنی ہوں کہ جو حلم رکھنے والا بھی ہوں، اور میں وہ غنی ہوں کہ جو قابل تعریف ہوں میں۔